ہوائی کو جائے ٹھیک درود تلاوت فرما لیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء وجب بعد الفناء الاشیاء فردا الاولیات والقدم والسماء کل شیء ما عدا الفناء والعدم کما قال عز شانہ کل شیء ہالک الا وجہہ وکل نفس ذائقۃ الموت الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومحمد المصطفیٰ واہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمات علی اعدائہم ملعونین اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلام الاعلی بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اکراہ فی الدین بلند درود تلاوت فرما لیں اللہم صلی علی محمد دعا ہے خالق اکبر صدات عظام کی اس بزم اصال ثواب کی جو سجائی ہے اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول و مستجاب فرمائے۔ یہ بزم اصال ثواب کے لیے سید جمال شاہ صاحب کے لیے ہے، مالی کے ذکر کے صدقے میں ان کے درجات بلند فرمائے، انہیں محمد و اہل بیت محمد کی شفاعت نصیب فرمائے۔ جو پاکیزہ شرعی حاجات لے کر اس پاکیزہ بزم میں تشریف فرما ہے، ذکر پاک کا صدقہ اٹھنے سے پہلے قبول بھی فرمائے، منظور بھی فرمائے۔ جو پریشان حال ہیں مالک سب کی پریشانیاں دور فرمائے، جو بے اولاد ہیں مالک سب کو نیک اور صالح اولاد نرین عطا فرمائے۔ شیعہ سنی بھائی شجرہ اسلام کی مضبوط شاخیں ہیں، اسلام کی دو آنکھیں ہیں جس سے اسلام کو دیکھا جاتا ہے، اسلام کے دو بازو ہیں جس سے اسلام کی حفاظت ہوتی۔ دعا ہے شیعہ سنی بھائیوں کو آپس میں دامی اتفاق و اتحاد نصیب فرمائے، وطن عزیز پاکستان کو استحکام عطا فرمائے، اس کی سالمیت کے خلاف، اس کے استحکام کے خلاف جتنی طاغوتی استعماری طاقتیں کام کر رہی ہیں مالک سب کو نیست و نابود فرمائے، اس حقیقی والی زمانہ کا جل ظہور فرمائے۔ دعاؤں کی مستجابیت کے واسطے بواز بلند درود تلاوت فرما لیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اجازت ہے بات شروع کی جائے، کبھی چونکہ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے، نماز کا وقت بھی ہونے والا ہے اور انتہائی اختصار کے ساتھ مجھ سے پہلے قاری طفیل صاحب نے، افضل زیائی صاحب نے، میرے بھائی واجب الاحترام نے، شیخ وسیم صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں ذکر محمد والے بیت محمد بیان فرمایا ہے، اور ہر پھول کی اپنی خوشبو ہوتی ہے، ہر پھول کی اپنی خوشبو ہوتی ہے۔ یہ وہ ذکر ہے جو ہماری نجات کا ذریعہ ہے اس جہان میں بھی اور اس جہان میں بھی۔ تو بہترین انداز میں میرے بھائیوں نے جو ہے وہ بیان فرمایا ہے، کبھی بھی کسی سے یہ شکوہ نہیں کیا کہ وقت تھوڑا ملا ہے، وقت تھوڑا ملا ہے۔ ہر بندے کا اپنا عقیدہ ہوتا ہے، اپنا ایمان ہوتا ہے۔ میرا ایمان ہے کہ آدم کی پہلی سانس سے لے کر آخری آدمی کی آخری ہچکی تک بھی وقت ملے تو حضور کے قدموں سے اٹھنے والی مٹی کی فضیلت بیان کرنے کے لیے بھی تھوڑا ہوتا ہے۔ آباد رہے، سلامت رہے، تو یہ وقت اتنا بھی مل جائے تو وہ تھوڑا ہوتا ہے۔ تو یہ ذکر بڑا ہے، تھوڑا بھی ہے تو نجات ہے۔ تو ایک لمحہ ہے اور اپنے وقت کے اندر رہ کر جو ہے انسان جو اس دنیا میں آتا ہے، ماں کی گود میں آنکھ کھولتا ہے، زندگی کا سفر طے کرتا ہے اور پھر قبر کی گہرائی میں چلا جاتا ہے۔ یہ ہے زندگی، یہ ہے سفر۔ اور یہ جو تھوڑا سا وقت دنیا میں مل جاتا ہے نا، اس میں اس کا سارا دین یہ ہے کہ وہ اپنے عمل کے ساتھ اپنے رب کو راضی کر لے۔ میں نے ایک لمحے کی بات کرنی ہے اور وقت کے اندر رہتے ہوئے، اور جو وقت ہے اس کے اندر رہتے ہوئے، یعنی سارا دین یہ ہے کہ وہ اپنے عمل کے ساتھ، قول کے ساتھ، فعل کے ساتھ اپنے رب کو راضی کرے۔ انسان نماز اس لیے پڑھتا ہے کہ اس کا رب راضی ہو جائے، انسان روزہ اس لیے رکھتا ہے کہ اس کا رب راضی ہو جائے، انسان حج پہ اس لیے جاتا ہے کہ اس کا رب راضی ہو جائے، زکوٰۃ اس لیے ادا کرتا ہے کہ رب راضی ہو جائے۔ تنہا یہ مخلوق نہیں، اللہ کے نبی بھی چاہتے تھے کہ ہمارا رب راضی ہو جائے،
کسی نے کچھ عرصہ مچھلی کے پیٹ میں زندگی گزاری تاکہ رب راضی ہو جائے، کسی نے آگ میں چھلانگ لگا دی تاکہ میرا رب راضی ہو جائے، کوئی امت سے پتھر کھاتا رہا تاکہ میرا رب راضی ہو جائے۔ چلو میں آج کی گفتگو کا پہلا فکرہ کہہ دیتا ہوں شیخ صاحب، آدم سے لے کر عیسیٰ تک اور عیسیٰ سے لے کر یہ ساری مخلوقات اس کوشش میں لگی ہے کہ ہمارا رب راضی ہو جائے، اور وہ رب چاہتا ہے کہ میرا حبیب محمد راضی ہو جائے، میرا حبیب جو ہے آباد رہے سلامت، میرا حبیب راضی ہو جائے۔ رضائے مصطفیٰ رضائے خدا ہے۔ اور قاری افضال صاحب نے تو اتنے تھوڑے وقت میں اتنی بڑی بڑی باتیں کی ہیں۔ کمال ہے خطابت کا، جو ہے ایک ہنر بھی ہوتا ہے کہ بلا انہوں نے سمندر کو کوزے میں بند کیا ہے۔ شیخ صاحب تائید فرمائیں گے۔ تو میں اپنے وقت کے اندر رضائے مصطفیٰ جو ہے اس کا مطلب ہے انسان کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے رب کو اور رب کے حبیب کو راضی کر کے دے، اپنے رب کو اور اس جس کے ساتھ انسان کی محبت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے، اس کے ساتھ جو ہے اس کا مقام بھی ماننا ضروری ہوتا ہے، اس کی ذات کو ماننا بھی ضروری ہوتا ہے۔ کچھ کم بخت ایسے ہیں نا جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہتے ہیں کہ نبی ہم جیسا بشر ہے، نبی ہم جیسا، بندے پریشان ہو گئے ہیں، یہ سال ثواب کی محفل ہے، میں وہ مولوی نہیں ہوں جو ڈرانے والا ہوتا۔ بعض بندے ڈراتے ہیں، ہم وہ پڑھتے ہیں کہ جس کا مرنے والے کو ثواب بھی مل جائے، جینے والے کو زندگی کا طریقہ بھی سمجھ میں آ جائے، زندگی کا طریقہ بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ جن کی محبت ہے وہ نجات ان کے ہاتھوں میں ہے۔ تو بندے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کیونکہ یہ رسول اللہ کی قاری افضال صاحب جو ہے زیائی صاحب جو ہے افضل زیائی صاحب ایک فکرہ کہہ گئے تھے، مات لحب آل محمد ماتا شہیدہ، جو میری آل کی محبت لے کے مرتا ہے وہ شہید مرتا ہے، اور شہید جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ زندہ ہوتا ہے۔ چلے میں بڑی جلدی کے ساتھ ایک فکرہ بھی کہتا ہوں، یہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ جو میری آل کی محبت لے کے مرتا ہے وہ شہید مرتا ہے۔ یا رسول اللہ شہادت کا فلسفہ کیا ہے شیخ صاحب؟ شہادت کا فلسفہ کیا ہے؟ شہید ہوتا کون ہے؟ ہمارے ہاں دو شرطیں ہیں شہادت کے لیے، یہ بات آپ کے درمیان پہنچی ہوئی ہے، برادران علیہ السلام، برادر ایمانی بیٹھے ہیں، ان کے لیے ایک فکرت ہدیہ کر رہا ہوں۔ دو شرطیں ہیں، ایک دشمن حملہ کرے، انسان رائے خدا میں دفاع میں لڑے، لڑتا مر جائے تو وہ شہید کہلاتا ہے۔ پہلی شرط یہ ہے، دشمن حملہ کرے، انسان رائے خدا میں دفاع میں لڑے، لڑتا مر جائے گا تو وہ شہید کہلائے گا۔ دوسری شرط یہ ہے، وقت کی حجت اسے حکم دے، وہ رائے خدا میں لڑے اور لڑتا مر جائے تو وہ شہید کہلاتا ہے۔ یا رسول اللہ دشمن حملہ ہی نہ کرے اور وقت کی حجت پردے میں بیٹھی ہو، اجازت لینے کی طاقت نہ ہو، پھر تو ہم اس منصب پہ فیض نہیں ہو سکتے، ہم تو شہادت سے محروم ہو جائیں گے۔ رسول فرماتے ہیں، اے بندہ خدا اگر تو ہم سے محبت کرتا ہے تو ہم بھی تم سے پیار کرتے ہیں۔ اللہ نے جس شہادت کو رکھا ہے تلوار کی دھار پر، نیزے کی نوک پر، میں محمد مصطفیٰ وہ شہادت تمہارے لیے اتنی سستی کر کے جا رہا ہوں، نہ تجھے نیزہ کھانے کی ضرورت ہے، نہ تجھے تلوار کھانے کی ضرورت ہے، نہ میدان جنگ میں لڑنے کی ضرورت ہے، بلکہ من مات لحب آل محمد ماتا شہیدہ، میری آل کی محبت لے کے بستر پہ بھی مر جاؤ گے تو شہید کہلاؤ۔ آباد رہے سلامت رہے، میری آل کی محبت لے کے مرو گے تو شہید مرو گے۔ تو یہ اتنا مرتبہ ہے، اتنا مقام ہے۔ زمانہ کہتا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نبی ہم جیسا بشر ہے، معاذ اللہ ہم جیسا بشر ہے۔ دیکھیں ہر ایک زمانے کا جو بندہ قانون کو قانون کہتا ہے نا، وہ بھی کہتے ہیں قانون سب کے لیے برابر ہے۔ یاد رکھیے گا قانون اس کے لیے برابر ہے جو آپس میں برابر ہے، جو آپس میں نے مولا کے ممبر سے کبھی اختلافی گفتگو نہیں کی ہے، یہ ممبر رسول ہے قبلہ، اور رسول اسلام لے کے آئے تھے، اسلام نکلا ہے سلامتی سے، اور یہاں سے محبت کا تھوڑا وقت ہے، محبت بانٹیے، پیار بانٹیے، تو وقت تھوڑا ہوتا ہے انسان کے پاس، یہ زندگی ہے محبتوں۔ ویسے بھی اختلافی باتوں سے یہ قوم بے عمل ہو جاتی ہے، قوم جو ہے بے عمل ہو جاتی ہے۔ چلیں آپ کی توجہ کے لیے میں ایک فکرہ کہہ دیتا ہوں، اس مقام پر میرا پہلا نوکری کا شرف ہے، تو بے عمل ہو جاتی ہے۔ ایک بندہ تھا سید زادے، اس نے کہا کہ بھائی تمہارا کیا حال ہے؟ اس نے کہا موجیں ہی موجاں۔ اس نے کہا ہم بجلی کے بل سے تنگ ہیں، تمہاری موجیں کیسے؟ اس نے کہا میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا تھا، شیعہ تنگ کرتے تھے، میں نے ہاتھ کھول کے شروع کی، سنی تنگ کرتے تھے، 6 مہینے ہو گئے پڑھی کو نہیں، دونوں راضی ہیں۔ یعنی یہ اختلافی بات جو ہے اس قوم کو بے عمل کر دیتی ہے۔ محبت بانٹ کے جو وقت ہے تھوڑا ہے، زندگی کا 4 دن کی زندگی ہے، تو کہا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ نبی ہم
دنیا بچوں کو بتاتے ہماری طرح دنیا میں آیا ہے، ہماری طرح دنیا میں رہا ہے، ہماری طرح دنیا سے ہماری طرح کھاتا تھا، ہماری طرح پیتا تھا، ہماری طرح دنیا سے معاذ اللہ چلے گئے۔ نبی تو معاذ اللہ ہم جیسا بشر ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نبی ہم جیسا بشر، میں کہتا ہوں جو قانون کو قانون کہتے ہیں، برابر ان کے لیے قانون ہے جو آپس میں برابر ہے، جن کا کوئی برابری نہ کر سکے ان کا قانون بھی الگ ہوتا ہے۔ میں اتنی بڑی دلیل دوں گا بچوں کو بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ شاہ صاحب مر گئے، انسان مر جائے گا، ایک نہ ایک دن مر جائے گا، تو اگر اس کی بیوی پیچھے زندہ ہے تو عدت گزارنے کے بعد وہ دوسرا عقد کر سکتی ہے۔ عدت گزارنے کے لیے یہ اللہ کا قانون ہے، ہمارے لیے ہے، اسلام کی شریعت کا یہ قانون ہے کہ ہماری بیوی مر جائے گی کہ وقت گزارنے کے بعد عدت گزرے گی تو وہ اب دوسرا عقد کر سکتی ہے۔ یہ قانون ہے اسلام کا۔ بندے برابری کرتے ہیں نا، یہ اسلام کا قانون ہے، اس قرآن کا قانون ہے۔ اسلام کے نظام کی سب سے بڑی قانون کی کتاب کا نام قرآن ہے۔ اس قانون کا نام جو ہے اس شریعت میں ہے، بیوی مر گئی عدت گزارنے کے بعد دوسرا عقد کر سکتی ہے۔ اسی قرآن کے اندر لکھا ہے ہر شخص کی بیوی عقد کر سکتی ہے، نبی محمد کی بیوی عقد نہیں کر سکتی۔ نبی بیوی جو ہے وہ عقد نہیں کر سکتی کیونکہ امت کی مائیں ہیں، عقد نہیں کر سکتی۔ میں کہتا ہوں جس کا قانون ہمارے قانون جیسا نہیں، اس کا خون ہمارے خون جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کا قانون جو ہے ہمارے، اس کا قانون ہی الگ ہے۔ کہا ہم جیسا بشر ہے، بات ختم ہو گئی ہے۔ نتیجے میں یہی محبت، یہی گھر ہے، یہی خانوادہ ہے، یہی ہستیاں ہیں کہ جن کی محبت نجات ہے، جن کی محبت نجات ہے۔ زمانہ کہتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہم جیسا بشر ہے۔ اللہ قرآن میں صورت رکھ کے اتنی بڑی دلیل دے رہا ہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ کہا بے شک ہم نے قدر کی رات کو قرآن نازل کیا ہے، اور تمہیں کیا ادراک یہ قدر کی رات کون سی رات ہے؟ یہ 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے۔ یہ قدر کی رات 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے۔ اب مسلمان تو سارا سال بچوں کو بتاتے ہیں نا، رمضان بھی آنے والا ہے، رمضان میں بتاتے بیٹا رمضان کے مہینے میں آخری 10 راتوں میں ایک رات ہے جو توبہ کی رات ہے، جو معافی کی رات ہے، جو بخشش کی رات ہے، جو قدر کی رات ہے۔ جانتا کوئی نہیں، کوئی 21 میں ڈھونڈتا ہے، کوئی 23 میں ڈھونڈتا ہے، کوئی 25 میں ڈھونڈتا ہے، کوئی 27 میں ڈھونڈتا ہے، لیکن کسی کو قدر کی رات کا پتہ نہیں ہے۔ میرے اللہ تو ہی قدر کی رات کا پتہ بتا دیتا۔ خدا نے کہا اگر قدر کی رات کا پتہ بتا دیتا پھر قدر کی رات کی قدر ہی نہ رہنی تھی۔ تمہیں ڈھونڈنی پڑے گی، تمہیں تلاش کرنی پڑے گی۔ ان راتوں میں سے ایک رات ہے کہ جس رات کی برابری 1000 مہینے کی راتیں بھی نہیں کر سکتی۔ اب رکھو علماء کرام کے سروں پر قرآن، ان سے پوچھو یہ رات بھی اللہ کی ہے، باقی راتیں بھی اللہ کی ہے، یہ رات بڑھ کیوں گئی ہے؟ جواب سب نے ایک ہی دینا ہے، اس رات پہ قرآن اترا ہے، اس رات پہ قرآن اترا ہے، اس رات پہ قرآن اترا ہے۔ پتا چلا جس رات پہ قرآن اترے وہ باقی راتوں جیسے نہیں، جس ذات پہ قرآن اترے وہ ہم جیسا۔ آباد رہے، جس ذات پہ قرآن اترے وہ ہم جیسا کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ اکبر یا رسول اللہ، وہ ہم جیسا نہیں ہو سکتا، وہ ہم جیسا وہ نہیں ہو سکتا، برابری نہیں کر سکتے۔ یہ ہماری نجات کا ذریعہ ہے، ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ اب داد بھی آ گئی ہے، امداد بھی آ گئی۔ یہ بات تو ہے تقریر لمبی کرنے والی، لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا جی، میں بڑی جلدی کے ساتھ نتیجہ ہے۔ بعض بندوں کا شیعہ سنی بھائی ہیں، مالک ان کو سلامت رکھے، بعض بندوں کا آخری بات ہے، بعض بندے کہتے ہیں نا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شیعہ علی کو نبی سے بڑھا دیتے ہیں، شیعہ علی کو نبی سے بڑھا دیتے ہیں۔ یہ بات جو ہے آج دنیا بدل گئی ہے، یہ اب کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اس کی ایک بات ہے، ہم علی کا ذکر زیادہ کرتے ہیں، جانتے ہو وجہ کیا ہے؟ ایک ہی وجہ ہے، زمانے کو پتہ چل جائے جس کا نوکر ایسا ہو اس کا سردار کیسا ہوتا ہے۔ اس کا نوکر، میں نے شیخ صاحب یہ فکرہ جو ہے بھائیوں کو سمجھانے کے لیے کہا ہے، ورنہ میرا یہ عقیدہ نہیں ہے، کیونکہ کائنات کے بادشاہ رسول نے تاریخ میں لکھا 70 مرتبہ علی کو بھائی کہا ہے۔ علی نبی سے کہتے میں آپ کا نوکر ہوں، وہ کہتے بھائی، وہ بھائی کہتے ہیں۔ ذکر اس لیے کہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ جس کا نوکر ایسا ہے اس کا سردار کیسا ہو، بس یہی وجہ ہے علی کا ذکر۔ میں بتاؤں کہ ہمارے نزدیک رسول اللہ کا مقام کیا ہے؟ علی کا ذکر اس لیے کرتے ہیں، رجب ہے نا، زئی صاحب نے بھی یہی کہا تھا، اور میں بتا رہا ہوں کہ ہم علی کا ذکر کر کے زمانے کو نبی کی عزت، علی علی کرنا آئے گا تو نبی نبی کرنا آئے گا۔
جب علی علی کرنا سیکھیں گے تو نبی نبی کرنا بھی آئے گا. کیوں میں فکرہ کر رہا ہوں، ہم زمانے کو علی کی عزتیں بتا کر دنیا کو یہ بتا رہے ہیں. میں فکرہ کر رہا ہوں 13 رجب کو علی اللہ کے گھر میں آیا ہے، یہ علی کی عزت ہے، یہ علی کی عزت ہے. 3 دن اللہ کے گھر میں مہمان بن کے بیٹھا رہا شیخ صاحب، یہ علی کی عزت ہے. 3 دن عرض سے روٹیاں پک کے فرش پہ آتی رہی ہے، یہ علی کی عزت ہے. 3 دن ہورے کنیزی کرتی رہی ہے، یہ علی کی عزت ہے. تیسرے دن نبی نے علی کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیا ہے، یہ علی کی عزت ہے. نبی نے علی کو اپنی زبان چسائی ہے، یہ علی کی عزت ہے. نبی علی کو لے کے اپنے گھر آ گئے ہیں، یہ علی کی عزت ہے. ابو جہل کے چہرے پہ تماچا مارا ہے، یہ علی کی عزت ہے. جھولے میں ازدر کو 2 حصوں میں چیرا ہے، یہ علی کی عزت ہے. دعوت ذوالعشیرہ میں نبی کی نصرت کا وعدہ کیا ہے، یہ علی کی عزت ہے. کھجوروں کی گٹلیوں سے نبی کی حفاظت کرتے رہے ہیں، یہ علی کی عزت ہے. شیب ابی طالب میں محمد کے ساتھ رہے ہیں، یہ علی کی عزت ہے. پانی کی مشکیں کمر پہ رکھ کے نبی کو پلائی ہے، یہ علی کی عزت ہے. محمد کی امانتیں واپس کی ہے، یہ علی کی عزت ہے. عہد پہ نبی کو بچایا ہے، یہ علی کی عزت ہے. خیبر کا دروازہ ہوا میں اڑایا ہے، یہ علی کی عزت ہے. خندق پہ کل ایمان بنے ہیں، یہ علی کی عزت ہے. یعصوب الدین بنے ہیں، یہ علی کی عزت ہے. عین اللہ بنے ہیں، یہ علی کی عزت ہے. وجہ اللہ بنے ہیں، یہ علی کی عزت ہے. لسان اللہ بنے ہیں، یہ علی کی عزت ہے. آسمان کا ستارہ کمی بنا کے دروازے پہ اتارا ہے، یہ علی کی عزت ہے. حسنین کا بابا بنے ہیں، یہ علی کی عزت ہے. زہرا کا شوہر بنے ہیں، یہ علی کی عزت ہے. غدیر پہ مولا بنے ہیں، یہ علی کی عزت ہے. اتنی عزتوں کا مالک اپنی آبا کے ساتھ جس کی نالین صاف کرے اسے محمد کہتے ہیں، اسے محمد کہتے ہیں. جس کی نالین صاف کرے اس کی. اتنی عزتوں کا مالک علی ہے، اتنی عزتوں کا مالک ہے. یہ شیعہ سننے کی بات ہی نہیں ہے. اسی علی کی اولاد کربلا کے جنگلوں میں آ گئی. کیوں آئی ہے؟ میں نے کہا یہ شیعہ سننے کی بات نہیں ہے، تاریخ کی بات ہے. میں جو فکرہ کہہ رہا ہوں نا، میرے شیعہ سنی بھائی بیٹھے ہیں، اس میں اگر ہنسنے والی بات ہے تو سارے مل کے ہنستے، اگر رونے والی بات ہے تو سارے مل کے روتے. کیوں آئی ہے محمد و اہل بیت محمد؟ اس دین کو بچانے کے لیے، اس دین کو بچانے کے لیے. یہ جو آپ نماز پڑھ رہے ہیں نا، یہ آج حسین کی بچائی ہوئی. قبلہ نے کہا نا شریعت بچائی، یہ شریعت حسین نے بچائی. یہاں پہ آئے اٹھے ہیں حسین. 28 رجب آ رہی ہے نا، اٹھے ہیں حسین. شیعہ سنی بھائیو، وہاں پہ جہاں نانے کی قبر تھی، ایک تخیل ہوتا ہے، ایک خیال ہوتا ہے. وہاں پہ نانے کی قبر پہ آ کے کہ بات ختم ہو گئی، ایک ہی بات ہے. کہا نانا قبر سے باہر نکل، تیرا حسین تیرا دین بچانے جا رہا. کہا حسین مشن تو بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل مرحلہ ہے، کوئی تیاری ہے؟ کہا نانا قبر سے باہر نکل، حسین تجھے تیاری دکھاتا ہے. وہ دیکھ میں نے اپنی بڑی حویلی کو تالے لگا دیے، تیرا دین بچ. کہا حسین مشن مشکل ہے. کہا میں ماں کی شکل والی بیٹی مدینے کی گلیوں میں روتی چھوڑ کے جاؤں گا. آواز آئی حسین مشن مشکل ہے. کہا میں 2 محرم کربلا میں ڈیرہ لگاؤں گا. آواز آئی حسین مشن مشکل ہے، دین پھر بھی نہ بچا. کہا 7 محرم کا دن ہوگا، میری سکینہ پیاسی ہوگی، میری زینب پیاسی ہوگی. آواز آگئی حسین میں اس سے جلدی نہیں کر سکا. حسین اگر دین پھر بھی نہ بچا. کہا نانا 10 محرم کا دن طلوع ہوگا، 10 محرم کا دن طلوع ہوگا. میں علی اکبر کا کلیجہ دوں گا، میں عباس کے بازو دوں گا، میں اون و محمد کے لاشیں اٹھاؤں گا، میں قاسم کی لاش کے ٹکڑے چنوں گا. آواز آگئی حسین مشن مشکل ہے، اگر دین پھر بھی نہ بچا. کہا نانا پھر حسین وعدہ کرتا ہے 10 محرم کا دن طلوع ہوگا، سجدے میں سر رکھے گا حسین، اٹھائے گا میرا قاتل. آواز آگئی حسین دین پھر بھی نہ بچا. اب حسین چپ ہو گئے. کہا نانا اب حسین کی جولی میں کچھ نہیں رہا. اتنا کہنا تھا کہ سیدوں کی حویلی سے ایک بی بی کی آواز آ گئی. کہا بھیا حسین واپس آ جا، نانے کے ساتھ وعدہ کر، کربلا جانے تو جانے، شام جانے تیری بہن جانے. اللہ لعنت اللہ علیہ.